اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی. میرے بھائی رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں, ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے. سرکار ذرا امیجن کریں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, تو کیا صدیق اکبر حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کیا اس 6 مہینے کے دوران وہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امام نہیں رہے تھے؟ کنگ میکر کا کیا مطلب ہے؟ تم اس سے کیا بتانا چاہتے ہو؟ تاثر کیا دینا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ مطلب نکالنا چاہتے ہو کہ مولا علی کے بنانے کے بغیر ابو بکر صدیق امام نہیں بن سکتے تھے, تو 6 مہینے میں تو امام چلے آ رہے تمہارے بیان کے مطابق. ان 6 مہینوں کے دوران وہ خلیفہ تھے یا نہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تم نے کہا وہ کنگ میکر تھے اور وہ بلا سکتے تھے ابو بکر کو, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی مرزا جرمی نے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے, جبکہ صحابہ اکرام کا اس بات پر عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے افضل ہیں, اور مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے. مرزا جرمی کہتا ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلایا. یہ روایت اس کی جو ہے وہ اسنادی حیثیت کیا ہے اور محدثین کا اس روایت کے اوپر کیا کلام ہے وہ بعد میں پیش کروں گا. اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت میں رکھتا ہوں جس حدیث کو ابن حبان نے بھی صحیح کہا, ابن خزیمہ نے صحیح کہا, امام مسلم نے صحیح کہا, ابن حجر اسقلانی صحیح کہہ رہے ہیں, امام ابن کثیر صحیح کہہ رہے ہیں, امام بہقی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی راوی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں بلایا اور مسجد میں بلا کے ان سے بیعت لی ہے. اس کا حوالہ پہلے سنیں, یہ امام بہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی, اور یہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی حدیث کا نمبر 4513 کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت عامہ لینے کے لیے مسجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹھے, فلما قعد ابو بکر علی المنبر, ابو بکر صدیق منبر پر بیٹھے, ناظر فی وجوہ القوم, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا, فلم یرا علیا, تو دیکھا کہ حضرت علی لوگوں کے اندر موجود نہیں تھے. فسأل عنہ, تو لوگوں سے پوچھا کہ علی کدھر ہیں؟ فقام ناس من الانصار فاتوا به, انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور وہ حضرت علی کو جا کے لے کے آئے. فقال ابو بکر, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت علی آئے, حضرت علی کو بلایا ہے ابو بکر صدیق نے مسجد شریف میں, تو بلا کے کہا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وختنہ اردت ان تشق اصل المسلمین, اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور حضور کے داماد, کیا آپ مسلمانوں کی جماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہا کہ ہرگز ایسی بات نہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ. فبایعہ, تو مولا علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی. مسجد نبوی کے اندر بیعت عامہ جب ہوئی, مولا علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے.